أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی کلاسز کو انجوائے کر رہے ہوں گے. آفٹر ٹرم ہالیڈیز دوبارہ سے سب اپنی روٹین پہ واپس آ گئے ہوں گے الحمدللہ. تو لاسٹ ٹائم ہم نے کور کیا تھا وطر کو، وطر کے ٹاپک کو. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تھوڑا سا انشاءاللہ اس کا ڈسکشن کرتے ہوئے اپنے ریمائنڈر سے پھر آگے چلتے ہیں. فرمایا میمون بن مہران رحمہ اللہ نے، مثال اس کی جو دیکھتا ہے ایک آدمی کو اپنی نماز میں خرابی کرتے ہوئے، بس نہیں وہ روکتا اس کو، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دیکھتا ہے ایک آدمی کو سویا ہوا، ڈسنے والا ہے اس کو سانپ، پھر بھی وہ نہیں اٹھاتا اس آدمی کو. سبحان اللہ، بہت گہری بات ہے یہ. کیا سمجھ میں آیا ہے آپ کو یہ بات سن کے؟ کچھ ذہن میں کلک کی ہے بات؟ اچھا، اکثر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہماری نماز کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ سسٹر ہمیں غصہ آئے گا اس پہ کی بات پہ، اور کہتے ہیں ہمیں آتی آپ سے زیادہ پتہ ہے، اس طرح کا پھر سوچنا شروع کر دیں گے. صحیح. غصہ کرنے لگتے ہیں اگلے بندے کے اوپر کہ زیادہ ہی جانتے ہو نماز پڑھنا، ہمیں سکھا رہے ہو. جی، ہم تو خود پڑھ رہے ہیں، ہم تو خود لکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، اس طرح کی باتیں. اچھا، ماریا کہہ رہی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ، ایسے ہی فیلنگ آتی ہے کہ ہم تو ٹھیک پڑھ رہے ہیں، اور جب ہم اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں اور سنت وے سے ہم نماز کو سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی کمی کوتاہیاں تھیں جو ابھی بھی فکس ہونے کی ضرورت تھی. اور سبحان اللہ، جب ہم اس کتاب سے گزرے ہیں تو کتنی زیادہ چیزیں ہم نے اس سے لرن کی ہیں، اور پھر ہمیں بیک آف دا مائنڈ کچھ ایسے لوگ بھی ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں اس چیز کو فکس کرا رہے ہوتے تھے. سبحان اللہ. تو ایک دوسرے کے لیے ریمائنڈر تو بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ریمائنڈر دیں، لیکن ان ریمائنڈر کو کھلے دل سے لینا بھی ایک بہت بڑی خوبی کی بات ہے کہ آپ ان ریمائنڈر کو کھلے دل سے لیں، بنسبت اس کے کہ ہم اس پر گرم ہوں، غصہ دکھائیں اور جاؤ جاؤ ہمیں مت سکھاؤ کرنے والی جو بات ہے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں کو سننا وے میں لا سکیں. اور انشاءاللہ، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کتاب کے ذریعے الحمدللہ اچھی خاصی امپرومنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے.
استاذہ کی جس طرح سے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، جس طرح سے وہ کریکشن ہماری نمازوں کی کرا رہی ہیں، تو یہ پوری کتاب ایک امیزنگ بک ہے، سبحان اللہ. اور یہ اس پہ ہی ہماری پوری سب سے پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا جیسے ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو اسی پر ہماری پوری نجات کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. نماز کے ہم نے پڑھا تھا پیچھے وطر کے بارے میں، نماز وطر، کہ اپنی نمازوں کو وطر کے متعلق تھوڑے سے سوالات تھے، تو میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ اس کی سلائڈ بھی شیئر کر لیتی ہوں. بسم اللہ. وطر کی نماز فرض سنت ہے اور نفل ہے؟ یہ سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ ہے. گڈ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. ایک تو موقدہ ہوتی ہے اور ایک غیر موقدہ ہوتی ہے، تو یہ سنت موقدہ ہے. اچھا، وہ کون سی نماز ہے جو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے؟ وطری، وطر کی نماز وطر ہے، بالکل. آگے چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی نماز کو دن کا وطر کہا ہے؟ کون سی نماز کو دن کا وطر کہا ہے؟ مغرب کی نماز کو. گڈ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. مغرب کی نماز کو، اور رات کا وطر جو نارمل وطر ہے. اچھا، آگے سوال ہے کہ وطر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ طلوع فجر تک. طلوع فجر تک. عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک رہتا ہے، یعنی فجر کی اذان کے شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وطر کی تعداد کتنی ہے؟ 1 سے 13 تک. اچھا، ایک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھ کے کیسے سکتے ہیں ہم اس کو؟ آڈ نمبر میں. گڈ، ماشاء اللہ سسٹر ناز، آڈ نمبر میں پڑھیں گے. 1 3 5 7 9. آگے چلتے ہیں. کیا ایک رات میں 2 وطر پڑھے جا سکتے ہیں؟ نہیں، ایک ہی دفعہ پڑھ. ایک ہی دفعہ پڑھیں. ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ. ابھی ہم کسی کا کوئی کنفیوژن، کوئی سوال؟ پچھلی دفعہ کچھ لوگ کنفیوز ہو رہے تھے کہ وہ ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنی اور بعد میں 4 رکعت پڑھنی، تو پھر ان لوگوں پر آگ حرام ہے، یا 2 رکعت اور پھر 2 رکعت. تو یہ میں نے دوبارہ لیسن سنا تھا، تو اس میں یہ تھے کہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت کی پابندی کرے گا اور اس کے بعد کی 4 رکعت کی پابندی کرے گا تو وہ آگ پر حرام کر دیا جائے. گڈ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. سے چڑھنا ہی آپ نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کیا. آپ سب کا ہوم ورک بھی یہی تھا کہ اپنے بڈیز کے ساتھ ڈسکس کریں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. چلیے انشاءاللہ پھر اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. سجدہ سہو. سجدہ سہو کے اسباب: نماز میں کسی عمل کا زیادہ یا کم ہونا، اور نماز میں شک ہونا، دیگر ہے کام، اور سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر. آج انشاءاللہ اس کو ہم کور کریں گے ٹاپک کو. بسم اللہ کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم پڑھیں گے سجدہ سہو. سہو کا مطلب ہوتا ہے بھولنا. اکثر لوگ نماز میں سجدہ سہو کے بہت سے احکامات سے ناواقف ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس جگہ سجدہ سہو چھوڑ دیتے ہیں جہاں وہ واجب ہوتا ہے، اور کچھ لوگ وہاں سجدہ سہو کرتے ہیں جہاں نہیں کرنا ہوتا. کچھ لوگ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لیتے ہیں، اگرچہ اس کا موقع سلام پھیرنے کے بعد کا ہو. یعنی سجدہ سہو سلام سے پہلے بھی ہوتا ہے اور سلام سے بعد بھی. کچھ لوگ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرتے ہیں، اگرچہ اس کا موقع سلام پھیرنے سے پہلے کا ہو. اسی لیے سجدہ سہو کے احکام کا علم حاصل کرنا بہت اہم ہے، کیونکہ اگر سجدہ سہو درست طریقے پر نہ ہو تو پھر نماز میں کمی رہ جاتی ہے. سجدہ سہو سے مراد کیا ہے؟ نمازی کے کیے جانے والے ان 2 سجدوں کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے جو وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے
جو نماز میں بھولنے کی وجہ سے واقع ہوتی ہے. یعنی جب ہم نماز میں بھولتے ہیں اور کچھ گڑبڑ کر جاتے ہیں، کوئی کمی کر جاتے ہیں، شک میں پڑ جاتے ہیں، تو اس شک کو دور کرنے کے لیے یہ سجدہ کیا جاتا ہے. سجدہ سہو کو مرغمتین بھی کہا جاتا ہے. مرغمتین، رغم انفہ کا مطلب ہے اس کی ناک خاک آلود ہو، تو مرغم کا مطلب ہوا ناک خاک آلود کرنے والا. کس کی؟ شیطان کی. کیونکہ شیطان نے انسان کو آ کر شک میں ڈالا تھا. یعنی شیطان انسان کی نماز میں خلل ڈالتا ہے، شک ڈالتا ہے. تو اس کے اس شک اور خلل کو دور کر کے نماز میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے یہ سجدہ کیا جاتا ہے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کا نام مرغمتین، شیطان کو ذلیل و خوار کرنے والی دو چیزیں رکھا ہے، کیونکہ دو سجدے ہوتے ہیں نا. سجدہ سہو کا حکم. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنی نماز میں کچھ بھول جائے تو وہ بیٹھ کر سہو کے 2 سجدے کرے. یعنی اس کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے. ہر سہو کے لیے سجدہ ہے، یعنی جو بھی بھولے آپ نماز کے اندر اس میں سجدہ ہے. ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر طرح کے سہو کے لیے سلام پھیرنے کے بعد 2 ہی سجدے ہیں. یعنی اگر 3 دفعہ بھولے ہیں ایک نماز میں تو آخر میں بس 2 ہی سجدے کرنے ہوں گے. آپ کو شک پڑ گیا رکعت میں، پھر آپ کو شک پڑ گیا اس چیز میں کہ آپ نے پتہ نہیں 2 سجدے کیے کہ 3 کیے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر 2 سجدے ہی آخر کے کافی ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سجدہ سہو کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اس میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ اگر نماز مکمل پڑھی گئی ہو تو یہ سجدے شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسا کہ وارد ہوا. یعنی صرف شک ہی ہوا، حالانکہ آپ کی ہر چیز بالکل ٹھیک تھی تو بھی ٹھیک ہے، آپ تسلی کے ساتھ سجدے کر لیں تاکہ آپ کے اندر کی خلش دور ہو جائے. لیکن اگر کمی کی گئی ہو تو یہ کمی پوری کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. لیکن سجدہ سہو صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب نماز میں شک زیادتی یا کمی کی وجہ سے ہو. سنن یعنی مستحبات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو نہیں کیا جاتا، جیسا کہ جہری قرات والی نماز دھیمی آواز میں پڑھ لینا، یا سری نمازوں میں اونچی قرات کرنا، یا دعائے استفتاح بھول جانا، تو اس پہ سجدہ سہو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی مستحبات جو ہے نماز کے، ان میں اگر کوئی کمی ہو جائے تو سجدہ سہو نہیں. مثلاً امام نے جہری نماز پڑھانی تھی تو وہ چپکے سے نماز پڑھا گیا، یہ کچھ حصہ. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے بھی کبھی جماعت کرائی ہوگی کہ آپ اپنی ہی سورت فاتحہ شروع کر دیتے ہیں اور پیچھے لوگ بھی کھڑے ہیں، تو اب آپ کو خیال آتا ہے کہ اوہ میں تو اونچا پڑھنا تھا، تو اب آپ کو جہاں ہی خیال آیا وہاں سے ہی آپ نے بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا. شروع سے دوبارہ نہیں سب کچھ کرنے کی ضرورت، اور آخر میں سجدہ صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ نے دعائے استفتاح نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے اس میں. کب ہوتا ہے سجدہ صاحب؟ جب نماز میں کوئی کمی ہو یا زیادتی واقع ہوئی ہو. ٹھیک ہے. سجدہ صاحب کا فائدہ. ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعات پڑھی ہیں، 3 یا 4، تو شک کو چھوڑ کر اور جتنی رکعات کا یقین ہو اس کے مطابق نماز پڑھے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے. اور اگر اس نے 5 رکعات پڑھ لی ہو تو ان 2 سجدوں کے ساتھ اس کی نماز جفت ہو جائے گی، یعنی 6 ہو جائیں گی. اور اگر پوری 4 پڑھی ہو تو یہ 2 سجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب بن جائیں گے. اب آپ دیکھیے، یہ صحیح مسلم کی اس روایت کے مطابق 3 سچویشنز ہیں. بتائیے کون کون سی. نمبر 1، نماز میں شک ہو جائے اور یہ یاد نہ رہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں. تو یقینی بات کیا ہے اور شک والی کیا ہے؟ 3 یقینی ہے اور چوتھی میں شک ہے. کیا کریں گے؟ 1 رکعت اور پڑھ کر بعد میں سجدہ صاحب کر لیں گے. دوسری صورت، اگر 5 رکعتیں پڑھ لی تو پھر
2 سجدے سلام کے بعد کرنے ہوں گے. زیادتی کی صورت میں سلام کے بعد سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا، وہ 5 کی بجائے 6 ہو جائیں گے، یعنی 2 سجدوں کی وجہ سے وہ جفت ہو جائیں گے سجدے. اور اگر پوری 4 رکعتیں پڑھی ہوں اور ایسے ہی دل میں شک ہو، یعنی یہ یقین ہو کہ 4 ہی پڑھی ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا بہت وہ رہ جائے، تو پھر کیا کریں، 2 سجدے کر لیں اور پھر سلام پھیر دیں. کیونکہ سجدہ صاحب ہوتا ہی بھول پر یا شک پر ہے. ٹھیک ہے، تو چاہے زیادتی ہو، چاہے کمی ہو، چاہے پوری ٹھیک نماز پڑھی اور پھر آپ سجدہ صاحب کر رہے ہوں، تو وہ بھی شیطان کے لیے ذلت کا باعث ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی. نماز کے دوران آپ کو سہو ہو گیا، پس آپ نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا. سہو کے بغیر نماز پڑھنے کا اجر، یعنی اگر کوئی نماز میں بھولتا نہیں اور اپنی نماز بالکل درست پڑھتا ہے تو اس کا کیا اجر ہے. زید بن خالد جوہنی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ان میں کچھ بھی نہ بھولے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس لیے ممکن حد تک اپنے آپ کو سہو سے بچانا چاہیے، یعنی نماز میں اتنی توجہ رکھنی چاہیے کہ انسان کچھ بھی نہ بھولے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ میں نے جفت عدد میں رکعتیں پڑھی، یعنی ایون نمبر میں پڑھی ہیں یا طاق عدد میں، یعنی 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو اس بات سے بچاؤ کہ تمہاری نماز میں شیطان تم سے کھیلنے لگے. تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے جفت اور طاق کا یعنی ایون آڈ کا پتہ نہ چلے رکعتوں کی تعداد میں، تو اسے 2 سجدے کر لینے چاہیے کہ ان دونوں سے اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اول تو یہ کہ انسان پوری توجہ سے نماز پڑھے کہ بھولے نہ، لیکن پھر بھی شیطان اچھے بھلے انسان کو بھلوا دیتا ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو حافظہ ذرا کمزور ہوتا ہے، تو اس وقت یہ اٹیک اور بھی زیادہ ہونے لگتے ہیں. تو انسان پھر پریشان ہی رہتا ہے کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو اس طرح کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہمارے دین نے ہمارے لیے بڑی سہولت پیدا کی اور ہمیں ان سجدوں کا حکم دے کر نماز کے اندر اطمینان پیدا کر دیا. ٹھیک ہے، تو اب اس کا حکم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی ہے، یعنی آپ کا قول بھی ہے اور آپ کا فعل بھی ہے. سہو ہوتا ہے، سہو نہیں ہوتا. سب لوگ اپنا تلفظ بھی درست کر لیں. سہو جیسے لغو، ٹھیک ہے، کرب، نفس، سہو. سجدہ سہو کے اسباب، اس کے 3 اسباب ہیں. نمبر 1، نماز میں کسی عمل کا زیادہ ہو جانا. کسی عمل کا زیادہ ہو جانا، آپ کو شک پڑ گیا کہ آپ نے 2 کی بجائے 3 سجدے کر دیے. کمی ہو جانا، 2 کی بجائے 1 سجدہ کرنا. نماز میں شک پیدا ہو جانا کہ پتہ نہیں سجدہ کیا بھی ہے کہ نہیں، مثلا یا سورۃ فاتحہ پڑھی بھی ہے کہ نہیں، حالانکہ پڑھی ہوتی ہے لیکن شک ہوتا ہے. نمبر 1، نماز میں کسی عمل کا زیادہ ہو جانا. بھول کر نماز کے کسی رکن کو زیادہ پڑھ لینے پر سجدہ سہو. اگر نمازی اپنی نماز میں قیام، قعدہ، رکوع یا سجدہ، یہ دیکھ لیجیے ذرا دوبارہ، قیام، قعدہ. قعدہ کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں تشہد پڑھنا. رکوع، ذہن میں آ رہا ہے رکوع، سوچتے جائیے، ذرا امیجن کریے ساتھ کہ آپ جیسے نماز میں ہیں اور یہ چیزیں ہو رہی. یا سجدہ، جان بوجھ کر زائد کر دے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. جان بوجھ کے اگر 2 کی بجائے 3 سجدے کیے یا 1 کی بجائے 2 رکوع کیے تو پھر کیا ہوگا؟ نماز باطل. لیکن اگر وہ بھول جائے اور اسے یاد نہ رہے کہ اس سے نماز میں زیادتی واقع ہو گئی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہو چکا، اس وقت اس کو یاد آیا کہ اوہ میں نے تو 3 سجدے کر دیے تھے، اس صورت میں اسے صرف سجدہ سہو کرنا ہوگا اور اس کی نماز صحیح ہوگی. اتنی بات ابھی سمجھے، یہ والی بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ یہ ساری بلڈ اپ ہوگی، پھر جا کے پوری بات آپ کو سمجھ آئے گی.
خلاصہ یہ ہے کہ نماز کا کوئی رکن جان بوجھ کے زیادہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ نماز باطل. اور اگر بھول کے زیادہ کر لیا تو سجدہ سہو کافی ہوگا. بس اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اوکے. نیکسٹ ہے 4 رکعت کی بجائے 5 رکعت پڑھنے پر سجدہ سہو کا طریقہ. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے مثلاً ظہر کی 5 رکعت نماز پڑھ لی اور اسے تشہد میں یاد آیا کہ اس نے اس نماز میں زیادتی کر دی ہے، تو وہ تشہد کو مکمل کرے گا، سلام پھیرے گا، پھر سجدہ سہو کرے گا اور سلام پھیرے گا. طریقہ سمجھ آ گیا؟ 5 رکعتیں پڑھی تھیں آپ نے، اور آپ جب اتحیات میں بیٹھے تو شیطان نے آ کے پھر یاد کرا دیا کہ تم نے تو 5 پڑھی ہیں. اب انسان خلل میں آ گیا، اب کیا کروں؟ اب اطمینان سے سلام تک پوری نماز پڑھ لے، سلام پھیر لے تشہد کے آخر تک پڑھ کے، اور پھر 2 سجدے کر کے پھر بیٹھ کے سلام پھیر دے. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے؟ اب سمجھ آ گیا سب کو؟ لیکن اگر اسے یہ زائد عمل سلام پھیر لینے کے بعد یاد آئے تو وہ سجدہ سہو کرے گا اور سلام پھیر دے گا. مثلاً نماز پڑھا رہا تھا کوئی شخص اور اس نے 5 رکعتیں پڑھا دی، پیچھے والے نے نماز کے دوران تو کچھ نہیں کہا، جب سلام پھیر لیا تو آپ نے 5 کیوں پڑھائی؟ بھئی آپ کہاں تھے جب 5ویں پڑھی جا رہی تھی؟ تو آپ اس وقت کچھ بتاتے، لیکن اس وقت تو نہیں سبحان اللہ کہا یا کچھ بھی. تو بہرحال بعد میں کہا، تو اب کیا کریں؟ بات بھی ہو گئی لیکن ابھی اپنے مسئلے پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو فوراً 2 سجدے کر کے پھر سلام پھیر دے، چاہے بات بھی ہو جائے. جتنی بات میں سمجھا رہی ہوں اتنی بات سمجھتے جائیں. ٹھیک ہے؟ آگے پیچھے ابھی نہیں جائیں، کیونکہ شیطان ہمیں سمجھنے نہیں دے گا، کیونکہ اس پر ہماری نماز کے صحیح ہونے کا انحصار ہے. اگر سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ معلوم نہ ہوا اور نمازوں میں بھول کے گڑبڑ کرتے رہے، نمازیں باطل. ٹھیک ہے؟ تو جتنی بات سمجھائی جا رہی اتنی سمجھیں. مثلاً ایک شخص نے 5 رکعتیں پڑھ لی، سلام بھی پھیر دیا، تو ساتھ بیٹھے شخص نے کہا کہ تم نے 5 پڑھی ہیں. وہ کہتا نہیں میں نے 4 پڑھی. وہ کہتا نہیں میں نے خود دیکھا تم نے 5 پڑھی. تو وہ کیا کرے؟ اسی وقت سجدے میں چلا جائے، 2 سجدے اور کر دے اور پھر سلام پھیر دے. اب سمجھ آ گئی؟ اوکے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ظہر کی 5 رکعت پڑھی. آپ سے عرض کیا گیا کیا نماز میں کچھ اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کیا گیا آپ نے 5 رکعتیں پڑھی. اور 1 سے زائد گواہیاں جب جمع ہو جائیں تو پھر امام کو یقین کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر دیے. اب وہ بات چیت بھی ہو رہی ہے بیچ میں، وہ صحابہ کہہ رہے ہیں آپ نے زیادہ پڑھا دی. آپ نے کہا اچھا، تو اسی وقت 2 سجدے کر دیتے ہیں، نماز ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہے. نمبر 2، نماز میں کمی ہو جانا. نماز میں کمی ہو جانا، کسی واجب میں کمی ہو جانے پر سجدہ سہو کا طریقہ. اگر کسی واجب میں نقص رہ جائے اور انسان اس کی جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا، مثلاً کیسے؟ وہ سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا بھول جائے اور سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد یاد آئے تو اس نے بھول کر نماز کے واجبات میں سے ایک واجب ترک کر دیا، یعنی سجدے میں تسبیح پڑھی نہیں. ایسے ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. جب بھولنے پہ آتا ہے نا انسان تو کچھ بھی بھول سکتا ہے. چنانچہ وہ اپنی نماز جاری رکھے گا، تیسرا سجدہ نہیں کرے گا اب کہ میں ذرا کمی ابھی سے پوری کر لوں، اب ہو گیا جو ہونا تھا. اور سلام پھیرنے سے قبل سجدہ سہو کر لے گا، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تشہد ترک کیا تو اپنی نماز جاری رکھی اور واپس نہیں بیٹھے، بس آپ نے سلام پھیرنے سے قبل سجدہ سہو کیا. کم رکعت پڑھنے پر سجدہ سہو کا طریقہ، یہ بھی کمی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلے پہر کی ایک نماز پڑھائی، ظہر یا عصر تھی. کہتے ہیں آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا. کتنی پڑھنی تھی؟ تو کتنی پڑھائی؟ تو پھر آپ مسجد کے سامنے ایک لکڑی کے پاس کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھ لیے، کھڑے بھی ہو گئے. آپ کا ایک ہاتھ دوسرے کے اوپر تھا، یعنی اس طرح، اور آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمایاں تھے. شاید کوئی ٹینشن تھی، پریشر تھا، اسی وجہ سے آپ نماز میں بھول گئے. اور پھر اٹھ کے کھڑے بھی ہو گئے اور پاس ہی کوئی لکڑی پڑی تھی اس کے اوپر ہاتھ بھی رکھ لیے. پھر جلد باز لوگ مسجد سے نکل آئے اور وہ کہہ رہے تھے نماز کم کر دی گئی، نماز کم کر دی گئی.
لوگوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، مگر وہ آپ کی ہیبت کے باعث وہ آپ سے بات نہ کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت آپ پر ناراضگی کے آثار تھے. یہ بھی ایک ادب ہے کہ جب کسی کو بہت غمگین دیکھیں، ناراض دیکھیں یا جذبات میں دیکھیں تو اس وقت اس کو ٹائم دیں، اس سے بات نہ کریں. تو ایک آدمی کھڑا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ذل یدین کہا کرتے تھے، دو ہاتھوں والا. ہر ایک کے دو ہاتھ ہوتے ہیں لیکن اس کو چھیڑتے تھے وہ دو ہاتھوں والے. مذاق بھی ہو گیا، کوئی جھوٹ بھی نہیں ہوا. وہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم کی گئی ہے. کہنے لگا، بلکہ اے اللہ کے رسول آپ بھول گئے ہیں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، کیا ذوالیدین ٹھیک کہہ رہا ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر واپس آئے اور باقی 2 رکعتیں پڑھائیں. پھر آپ نے سلام پھیرا، پھر آپ نے تکبیر کہی اور سجدہ کیا. اپنے سجدے کی مانند یا اس سے کچھ لمبا سجدہ، یہ سجدہ صاحب تھا. پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی، اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھایا اور پھر اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ سجدہ کیا، اپنے پہلے سجدے کی مانند یا اس سے کچھ لمبا. پھر آپ نے سر اٹھایا اور تکبیر کہی. محمد بن سیرین سے کہا گیا، کیا آپ نے سجدہ صاحب کے بعد سلام پھیرا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے یہ بات ابو ہریرہ سے یاد نہیں، مگر مجھے بتایا گیا ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ پھر آپ نے سلام پھیرا. تو اب اگر آپ 4 رکعتوں کی بجائے 2 پڑھ کے سلام پھیر بیٹھے ہیں اور پاس بیٹھے شخص نے کہا جی آپ نے 2 پڑھی ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اٹھ کے 2 رکعتیں اور پڑھ کے پھر سلام پھیرنے سے پہلے کیا کریں؟ 2 سجدے کر لیں اور پھر سلام پھیر دیں. ٹھیک ہے. رکوع یا سجدہ نہ کرنے پر سجدہ صاحب کا طریقہ. اب ایک ہے رکعت مس کرنے پہ سجدہ صاحب، کیسے ہوگا؟ رکعت ایکسٹرا پڑھنی ہوگی، 1 رکعت چھوڑی تو 1، 2 چھوڑی تو 2. رکوع یا سجدہ نہ کرنے پر سجدہ صاحب کا طریقہ. جس نے بھول کر کوئی رکن چھوڑ دیا، خواہ وہ سجدہ ہو یا رکوع ہو. کیا چھوڑ دیا؟ رکن چھوڑ دیا، جیسے سجدہ ہو یا رکوع ہو. پھر اسے دوسری رکعت کی قرات شروع کرنے کے بعد یاد آئے تو اس کی وہ رکعت باطل ہو جائے گی جس میں اس نے رکن کو چھوڑا ہے، اور جو رکعت اس نے شروع کی ہے وہ اس کی جگہ لے لے گی. یعنی اس کی دوسری رکعت پہلی رکعت ہی شمار ہوگی. دوسرے لفظوں میں 1 رکعت ایکسٹرا پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے. اگر سورۃ فاتحہ بھول جائے آپ کو نماز میں تو آپ کو 1 رکعت ایکسٹرا پڑھنی ہوگی. اگر آپ کو رکوع بھول جائے اور سجدے میں جا کے یاد آئے تو کھڑے ہو کے دوبارہ رکوع نہیں کرنا، 1 رکعت اور پڑھنی ہوگی. سجدہ ایک بھول گیا، رکعت نہیں ہوئی مکمل، 1 رکعت اور پڑھنی ہوگی. تو نماز کے جو ارکان ہیں اگر اس میں سے کچھ چھوٹ جائے تو وہ رکعت ہوتی ہی نہیں، پھر 1 رکعت اور پڑھنی پڑتی ہے. اچھا، یہاں تک آپ مجھے بتائیے کیا سمجھ نہیں آیا؟ چلیے بتائیے، نماز میں زیادتی ہو جائے تو کیسے سجدہ صاحب کریں گے؟ سلام پھیرنے کے بعد. نماز میں کمی ہو جائے سلام پھیرنے سے پہلے. یہ اہم بات آپ یاد رکھ لیں. لیکن نماز میں اگر مستحب کی کمی ہو جائے، جیسے سبحانک اللہم و بحمدک کا نہیں پڑھی تو کیا ہے؟ کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے. اگر آپ نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو رکعت ہی نہیں ہے، ایکسٹرا رکعت پڑھ کے سجدہ صاحب کریں گے، سلام سے پہلے ہی کریں گے سجدہ صاحب. یہ بھی ٹھیک ہے. شاید ایک ہی سجدہ کیا ہے، اب آپ نے تشہد شروع ایکچولی نہیں کیا تو سجدہ کر لیں، پھر آپ کر لیں. اور پھر اگر کر لیں. آپ کر چکے تو ہیں، اگر آپ اتحیات کا لفظ بھی بول چکے ہیں تو آپ اتحیات کنٹینیو کریں گے اور 1 رکعت اور پڑھیں گے. ٹھیک ہے. نماز کے بعد یاد آنے پر سجدہ صاحب کا طریقہ. ایک آدمی نے نماز پڑھی، جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اسے یاد آیا کہ اس نے آخری رکعت میں صرف 1 سجدہ کیا ہے، تو وہ آدمی پوری رکعت ادا کرے گا. ٹھیک ہے. جو اپنی نماز میں سجدہ کرنا بھول جائے اس پر واجب ہے کہ جب اسے یاد آئے وہ سجدہ کرے. بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر اس نے اگلی رکعت کی قرات شروع کر لی تو جس رکعت میں سجدہ چھوٹ گیا تھا وہ اسے باطل کر دے گا اور دوسری رکعت کو پہلی رکعت کی جگہ پر قائم کرے گا. یعنی اس نے دوسری رکعت شروع کر دی لیکن وہ پہلی باطل ہوگی، یہ دوسری رکعت پہلی شمار ہوگی. اب اگر اسے اپنی نماز مکمل پڑھ لینے کے بعد یاد آئے تو وہ اس رکعت کو ادا کرے گا جب تک فاصلہ لمبا نہ ہو اور اس کا وضو ٹوٹا نہ ہو.
اگر اس نے یہ نہیں کیا اور فاصلہ لمبا ہو گیا، یعنی جا کے بیڈ پہ لیٹ گیا یا اٹھ کے کچن میں کام کرنے لگ گیا، پھر اس کو یاد آیا او ہو مجھے تو بھول ہی گیا تھا کہ میں نے ایک رکعت اور پڑھنی تھی، اور میں جا کے ایک پڑھ کے تو نو، اگر آپ وہیں مصلی پر بیٹھے ہیں، اسی ایریا میں ہیں، اور آپ کو یاد آ گیا تو جلدی سے رکعت جو چھوٹی، ایک چھوٹی، دو چھوٹی، اس کو ایکسٹرا پڑھ لیجئے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. لیکن اگر آپ نے وہ جگہ چھوڑ دی اور دنیا کے کاموں میں لگے، پھر آپ کو یاد آیا تو پھر آپ کو آ کے پوری نماز ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگر اس نے یہ نہیں کیا اور فاصلہ لمبا ہو گیا، یعنی وقت زیادہ ہو گیا، تو اس کی پوری نماز باطل ہو جائے گی اور اسے وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. تشہد اولا نہ پڑھنے پر سلام سے قبل سجدہ سہو کرتے ہیں. آپ نے اتحیات نہیں پڑھا، درمیان والا 2 رکعت کے بعد والا اتحیات نہیں پڑھا. جب آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کو یاد آیا تو آپ بیٹھ نہیں سکتے. اب آپ کو تیسری رکعت پڑھنی ہوگی، پھر چوتھی پڑھنی ہوگی، پھر آپ قاعدہ کریں گے اس میں اتحیات سے لے کے آخر تک پڑھ کے 2 سجدے کر کے سلام پھیریں گے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی نماز کی 2 رکعتیں پڑھا کر درمیانے تشہد کے لیے بیٹھے بغیر ہی کھڑے ہو گئے، یعنی کنٹینیوسلی 3rd رکعت پہ چلے گئے اتحیات پڑھے بغیر. سمجھ آ گئی؟ لوگ بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے. جب آپ اپنی نماز پوری کرنے کے قریب تھے تو ہم آپ کے سلام کا انتظار کرنے لگے، لیکن آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہا اور بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے. اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اتحیات بھول گیا بیچ میں تو آخری سلام سے پہلے 2 سجدے بس کر لیجئے. عبداللہ بن بحینہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نماز، ایک روایت کے مطابق ظہر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے لیے بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے. آگاہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کہا گیا، لیکن جب آپ سیدھے کھڑے ہو گئے تو نماز جاری رکھی. یاد رکھیے اگر آپ ابھی اٹھے یا نا اور آدھے میں تو نیچے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن آپ سیدھے کھڑے ہو گئے تو پھر آپ نیچے نہیں بیٹھیں گے، دوبارہ بیٹھ کے اتحیات نہیں کریں گے. اب آپ کنٹینیو کریں گے، آپ واپس نہ لوٹے. لوگ بھی آپ کی اقتداء میں کھڑے ہو گئے. آپ نے نماز کو جاری رکھا یہاں تک کہ آپ اپنی نماز سے فارغ ہونے لگے. صرف سلام باقی تھا اور لوگ بھی آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل السلام بھولنے کی وجہ سے بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے اور ہر سجدے کے لیے اللہ اکبر کہا، پھر سلام پھیر دیا. لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدے کیے، یعنی آپ کی اقتداء کی. تو اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ درمیانی اتحیات اگر بھول جائیں اور آپ کو کھڑے ہونے سے پہلے یاد آ جائے تو پڑھ لیجیے اتحیات. یعنی آپ ذرا سا ہی ایسے اٹھے تھے کہ یاد آ گئے، واپس بیٹھ جائیں. لیکن اگر آپ سیدھے کھڑے ہو گئے تو پھر نیچے بیٹھ کے اتحیات نہیں پڑھیں گے، پھر آخر میں 2 سجدے کریں گے. یا پھر سلام کے بعد سجدہ سہو کرنا. زیاد بن علاقہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ نے ہمیں نماز پڑھائی. 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد وہ بیٹھے نہیں، 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد وہ بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو گئے. مقتدیوں نے سبحان اللہ کہا، لیکن انہوں نے اشارے سے کہا کھڑے ہو جاؤ. جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام پھیر کر 2 سجدے کیے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کرتے تھے. یعنی اگر آپ کو سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا اتحیات تو بھولے، سجدہ سہو بھی بھول گیا اور آپ سلام پھیر بیٹھے ہیں، تو کیا کریں گے؟ 2 سجدے اس وقت کر کے دوبارہ سلام پھیر دیں. ٹھیک ہے. اگر ایسی حالت میں یاد آئے جبکہ اگلی رکعت میں نہ گئے ہوں تو واپس وہ رکن ادا کرنا. مغیرہ بن شعبہ سے مروی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام 2 رکعتوں پر کھڑا ہو جائے اور صحیح سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے ہی اسے یاد آ جائے تو چاہیے کہ بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے، اور اگر سیدھا کھڑا ہو جائے تو نہ بیٹھے بلکہ سہو کے 2 سجدے کرے. تیسری چیز ہے نماز میں شک کی 2 صورتیں، اور جہاں تک شک کا تعلق ہے تو وہ نماز میں اضافے یا کمی کے مابین تردد کو کہتے ہیں. یعنی تردد یہ ہے کہ زیادہ پڑی ہے یا کم پڑی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ آیا اس نے 3 رکعت ادا کی ہے یا 4. اس صورت کی 2 حالتیں ہیں. نمبر 1، کسی ایک چیز پر یقین ہونا. زیادتی یا کمی میں سے کوئی ایک پہلو زیادہ راجح ہوگا. جو پہلو اسے راجح معلوم ہو اس بنا پہ نماز مکمل کر لے اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے.
یعنی آپ کہتے 3 یا 4 تو آپ کو یقین زیادہ یہ ہے کہ 4 ہی پڑھی ہیں، لیکن پھر بعد میں سلام کے 2 سجدے سہو کر لیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ راوی حدیث ابراہیم کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ نے نماز میں اضافہ کر دیا تھا یا کچھ کمی کر دی تھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو عرض کیا اللہ کے رسول کیا نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آ گیا؟ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا آپ نے اس قدر نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے، یا زیادہ کر دیا یا کم کر دیا، کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ یہ سن کر آپ نے اپنے دونوں پاؤں موڑے اور قبلہ رخ ہو کر 2 سجدے کر دیے، پھر سلام پھیرا اور ہم سے مخاطب ہو کے فرمایا اگر نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آتا تو میں تمہیں ضرور مطلع کرتا، یعنی پڑھانے سے پہلے تمہیں بتاتا کہ اب یہ تبدیلی ہو گئی ہے، لیکن میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، اور جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں شک کرے تو اسے چاہیے کہ صحیح حالت معلوم کرنے کی کوشش کرے، پھر اسی پر اپنی نماز پوری کر کے سلام پھیر دے، اس کے بعد 2 سجدے کرے۔ تو شک کی صورت میں کیا ہے؟ شک دور کرے اور یقین کو بنیاد بنا کر نماز پوری کرے اور اس کے بعد 2 سجدے کر لے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک پڑ جائے تو وہ شک دور کرے اور یقین پر بنیاد رکھے، جب اسے نماز مکمل ہونے کا یقین ہو جائے تو وہ بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ کسی چیز پر یقین نہ ہونے پر یا پھر اس کے نزدیک نقصان اور زیادتی میں سے کوئی بھی راجے نہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے، تو اسے کم رکعتوں پہ یقین کر لینا چاہیے، اسے بنیاد بنانا چاہیے، بس اس پر وہ اپنی نماز مکمل کرتے ہوئے سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے ظہر کی نماز ادا کی، 3ری رکعت میں اسے شک ہوا کہ آیا وہ 3ری رکعت میں ہے یا 4تھی میں، 3ری میں شک ہوا کہ 3ری میں کہ 4تھی میں، بس وہ 3ری رکعت کو راجح قرار دے کر 1 رکعت مزید ادا کرے گا اور سلام پھیرے گا اور سجدہ سہو کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی 4تھی کا یقین نہیں ہے نا، 3ری کا تو ہے، ٹھیک، تو 3ری بنا کے 4تھی مزید پڑے گا۔ کم پر بنیاد رکھنا اور رکعت پوری کر کے سلام سے پہلے سجدہ کرنا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا اے لڑکے کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے کسی صحابی سے یہ مسئلہ سنا ہے کہ اگر کسی آدمی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سامنے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آ گئے۔ انہوں نے پوچھا کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس لڑکے سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے کسی صحابی سے یہ مسئلہ سنا ہے کہ اگر کسی آدمی کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ عبد الرحمن نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور اسے یاد نہ رہے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 تو اسے چاہیے کہ وہ اسے 1 شمار کرے، اگر 2 اور 3 میں شک ہو تو انہیں 2 سمجھے، 2 اور 3 میں شک ہو تو 2 سمجھے، 3 اور 4 میں شک ہو تو 3 شمار کرے، پھر اپنی نماز سے فراغت پا کر سلام پھیرنے سے قبل بیٹھے بیٹھے سہو کے 2 سجدے کر لے۔ سجدہ سہو کے دیگر احکام۔ سجدہ سہو نماز کے سجدے کی طرح ہی ہے۔ سجدہ سہو 2 سجدے ہوتے ہیں، ان کے درمیان بیٹھا جاتا ہے اور اس میں مسنون یہ ہے کہ بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھے، اس کے بعد تورک کرے یہاں تک کہ وہ سلام پھیر دے۔ کیفیت اور ذکر کے لحاظ سے ان 2 سجدوں کی صفت باقی نماز کے سجدوں جیسی ہے، یعنی جیسے آپ کسی رکعت کے اینڈ میں جا کر 2 سجدے کرتے ہیں نا، تو آپ اپنا پاؤں کیسے کرتے ہیں؟ دایاں پیچھے موڑ لیتے ہیں اور بائیں پاؤں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جب سلام پھیرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ نیچے بیٹھ جاتے، تورک کرتے ہیں۔ تو سجدہ صاحب کے بھی ایسے ہی کریں گے، پہلے سجدے کے بعد جب بیٹھیں گے تو پاؤں کھڑا کریں گے، دوسرے سجدے کے بعد جب آپ بیٹھیں گے تو دونوں پاؤں یا تو باہر نکال لیں گے یا پھر ایک کھڑا کر کے دوسرا پاؤں پنڈلی سے نیچے نکال لیں گے، تورک جس کو کہتے ہیں۔ سجدہ صاحب میں کیا پڑھا جائے؟ سجدہ صاحب کے لیے کوئی خاص دعا مقرر نہیں، اس بنا پر ان کا حکم بھی نماز کے سجدوں کے حکم کے مطابق ہوگا، اور جو دعائیں نماز کے سجدے میں پڑھی جاتی ہیں مثلا سبحان ربی الاعلی یا کوئی اور دعا تو وہی پڑھی جائیں گی اس میں بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہو، اس لیے سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔
نماز کے سجدے سے لمبا سجدہ کرنا. بعض لوگ سجدہ صاحب کرتے ہیں تو وہ جلدی جلدی دو کر لیتے ہیں کہ یہ تو بس ایسے ہی جھونگے میں ہے, تو ذرا لمبا سجدہ کرنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا تو آپ سے ذوالیدین نے کہا, اے اللہ کے رسول, کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے پوچھا, کیا ذوالیدین نے ٹھیک کہا؟ لوگوں نے عرض کیا, جی ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور مزید 2 رکعتیں ادا کی, پھر سلام پھیرا. اس کے بعد اللہ اکبر کہا اور پہلے 2 سجدوں کی طرح یا اس سے طویل سجدے کیے اور اپنا سر اٹھایا. یہ اہم بات ہے, آخری جملہ, پہلے 2 سجدوں کی طرح یا اس سے زیادہ طویل سجدے کیے پھر سر اٹھایا. نفل نماز میں بھی سجدہ صاحب کرنا ہوتا ہے, صرف فرائض میں نہیں ہے. یہ ابن عباس نے اپنے وتر کے بعد صاحب کے 2 سجدے کیے. سلام کے بعد اگر گفتگو کر بھی لی تو بھی سجدہ صاحب کر سکتے ہیں. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام اور گفتگو کے بعد صاحب کے 2 سجدے کیے. جگہ سے اٹھنے کے بعد بھی واپس آ کر سجدہ صاحب کرنا. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعات پر سلام پھیر دیا. پھر اپنے گھر تشریف لے گئے تو ایک آدمی جسے خرباق کہا جاتا تھا اور اس کے ہاتھ لمبے تھے, وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے کہا, اللہ کے رسول, آپ سے جو سہو ہو گیا تھا اس کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا. یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سہو ہو گیا تھا اس کا تذکرہ کیا, یہ کہہ کے کہ اللہ کے رسول. آپ غصے کی حالت میں اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے, حتیٰ کہ لوگوں کے پاس آ پہنچے اور پوچھا, کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا, جی ہاں. تو آپ نے 1 رکعت پڑھائی, پھر سلام پھیرا, 2 سجدے کیے, پھر سلام پھیرا. میرا سوال یہ ہے کہ جو سجدہ صاحب کریں گے تو اس پہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے, پھر اللہ اکبر کہہ کے, جیسے نمازیں پڑھتے ہیں تو دونوں دفعہ کہنا ضروری ہے؟ جی, اور پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے نیچے جائیں گے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے واپس آئیں گے, پھر دونوں طرف سلام پھیریں گے. مجھے تھوڑا سا یہ کنفیوژن ہے, ابھی جو آپ نے بتایا کہ رکعت مس ہو گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ چلے گئے تھے, بہت دور نہیں گئے تھے. جی, کیونکہ پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا کہ فاصلہ اگر لمبا ہو گیا تو نماز لوٹانا پڑے گی. یعنی یہ نہیں کہ اگلے دن کی بات ہے یا 1-2 گھنٹے کے بعد کی بات ہے. یعنی ابھی وہ جو ذوالجدین ہیں وہ کچھ لوگ جیسے باہر نکلے, کچھ اندر تھے, اور پھر اس نے کھڑے ہو کر کہا, تو یعنی یوں لگتا ہے دوسرا انسیڈنٹ ہے کوئی, اور اس میں بھی ذوالجدین نے ہی کہا, تو بہت دیر نہیں تھی اس میں. یہ نہیں کہ وہ اپنے گھر چلے گئے اور پھر اس کے بعد بلا کے لایا گیا, ایسا نہیں تھا. جی, اگر ہم نے نماز پڑھی اور ہم نے کمی بھی نہیں کی, زیادتی بھی نہیں کی, اپنی طرف سے ہمیں شک بھی نہیں ہے, تو کیا ہم ٹو بی آن سیف سائڈ کر سکتے ہیں نماز؟ نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. جب تک شک نہ ہو یا کمی یا زیادتی نہ ہو تو نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم استاذہ جی. ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر نماز میں زیادتی ہو جائے تو سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کریں گے, لیکن یہاں لاسٹ انسیڈنٹ میں جو ہم سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت کم پڑھائی تھی, پھر آ کے انہوں نے اور 1 رکعت پڑھائی, پھر سلام پھیرا, پھر سجدہ سہو کیا. یہاں پر رکعت کم تھی لیکن سلام کے بعد سجدہ سہو کیا. ہو سکتا ہے پہلے کرنا بھول گئے ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی اصل حکم یہی ہے کہ زیادتی ہو جائے تو بعد میں کریں, کمی ہو جائے تو پہلے کریں. لیکن اگر آپ پہلے کرنا بھول جائیں تو بعد میں بھی کرنے کی اجازت ہے. آپ نے جب 2 سجدے کیے اس کے بعد آپ اتحیات پوری پڑھیں گے یا بس صرف سلام پھیر لیں گے؟ نہیں, صرف سلام پھیرنا. سلام پھیر لیں گے. جی ہاں. دوسری چیز یہ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز بھولے تو اس کے بعد آ کے پھر تکبیر تحریمہ کر کے شروع کیا. جی. اور اگر پھر آپ جیسے بھول گئے ہیں اور آپ دوبارہ کر رہے ہیں تو اگین پھر تکبیر تحریمہ سے کھڑے سے شروع ہو کے. جی, کھڑے ہو کے, اور اس میں ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک. آپ نے جو کہا کہ جیسے غالب خیال کو لے کے ہم کر لیں, مگر اس میں سمجھیں کہ آپ 3 اور 4 میں کنفیوزڈ ہیں, لیکن آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ میں نے پڑھی تو 4 ہی ہیں, غالب خیال آپ کا 4 کا ہی ہے, اور اس وقت پھر آپ اس کو 3 لے کے کریں گے. 3 لے کے کریں گے. 3 لے کے کریں گے کیونکہ شک بھی آ گیا نا. ہلکا سا ہی شک ہے. شک تو شک ہی ہے نا. تو پھر وہ غالب خیال والا تو نہیں ہوا, پھر وہ پوری چیز, مطلب یہاں پر 2 چیزیں ہیں, ایک تو غالب خیال لے کے آپ اس کو پورا کر لیں نماز کو اور پھر آپ سجدہ سہو کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ شک اگر ہو جائے تو کم والی رکعت کو, یقین والے کو, احتیاط اسی میں ہی ہے کہ انسان اس کو پورا کر لے.
ایک اور رکعت پڑھ جی لے، رکعت پڑھ اس لے. میں پھر نماز باطل تو نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے نہیں سارٹ آف ایکسٹرا جان کر بوجھ دیا. کے تو نہیں کر رہے نا، شک آنے پہ کر رہے ہیں. اوکے. آپ اٹھ کے چلے گئے ہیں کہیں اور آپ اسی جگہ جہاں ہم نے نماز پڑھی ہے وہاں واپس آ کے کریں اسی گے یا جگہ آئیں گے واپس. اوکے. یہ یاد نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھی ہے کہ 3 پڑھی ہے، یہی نہیں یاد ہے، تو ایسی صورت میں کیا؟ تو 2 بنا کے جی باقی نماز مکمل کریں گے. اور اگر زیادہ پڑھی ہے تو زیادہ پڑی ہے تو پھر آپ نماز کے بعد 2 سجدے کر لیں گے. جی استاذہ، اگر فرض پڑھے ہیں جیسے تو اس میں کچھ کمی زیادتی ہو گئی، سجدہ صاحب کرنا بھول گئے اور سنت شروع کر دی، اور سنت پڑھتے ہوئے یاد آیا کہ سجدہ صاحب نہیں کیا، تو سنت پڑھ کے کر لیں. سنت پڑھ کے پھر سلام پھیر کے کریں یا سنت کے تشہد؟ نہیں، آپ نے یعنی شک کیا تھا مثلا کہ رکعت شاید پوری نہیں پڑھی گئی یا تشہد بھول گیا، مجھے یاد نہیں، کچھ ایک دفعہ ہوا تھا اب ایسا. چونکہ بیچ میں آپ نے ایک اور کام شروع کر دیا نا، تو پھر اب آپ اپنی نماز لوٹا دیں. پوری لوٹائیں. جی ہاں، کیونکہ اب بیچ میں وقفہ ایسا آ گیا کہ ایک اور کام شروع ہو گیا، سنتیں بھی پڑھ لی آپ نے، تو اب آپ خالی سجدہ صاحب نہیں کریں گی. فرض دوبارہ پڑھیں. جی ہاں، فرض دوبارہ پڑھیں گے. یہ پوچھنا ہے اس میں رفع یدین کرنا ہے جب آپ سجدہ صاحب میں جاتے کیا عام سجدے میں رفع یدین کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی کہ اگر ہم لوگ جو صورتیں پڑھتے ہیں اگر اس میں کوئی کمی بیشی کر دیتے ہیں، ان کے الفاظ کبھی کوئی لائن مس کر دیتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. یعنی مثلا آپ نے سورت الضحیٰ شروع کی اور آپ سورت اللیل پہ پہنچ گئے، ہاں کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا، کیونکہ 30ویں پارے میں بہت زیادہ مشابہات ہیں، بہت ساری آیتیں آپس میں ملتی ہیں، تو ہم اکثر تو نمازوں میں 30ویں پارے سے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، اب کیا ہے، وہ پڑھ رہے ہیں سورت عبسہ اور پہنچ گیا نازعات کے اوپر، ہو جاتا ہے. اور جب رکوع میں گئے تو یہ کیا کیا، اس پہ کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے. یعنی قرات میں بھولنے پر کوئی سجدہ صاحب نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا امام حضرات جو ہوتے ہیں وہ نماز میں بعض اوقات کتنی دفعہ بھولتے ہیں قرات میں، یعنی تو کیا اس کے بعد سجدہ صاحب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. جی استاذہ، اگر نماز میں جیسے الحمد اکثر بھولے جاتے ہیں، جیسے ایج کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے، یا بار بار ایسا لگتا ہے کہ پڑھی یا نہیں پڑھی نہیں پڑھی، تو پھر اس کو پوری رکعت کو پھر سے دہرانا پڑے گا. الحمد کی بات اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اب زیادہ نمازیں پڑھیں، زیادہ رکھتے پڑھیں. استاذہ، جو جان بوجھ کر نماز میں زیادتی یا کمی سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کہیں سب لوگ 2 سجدے کرتے ہیں، میں 3 کروں گی، میرا ثواب زیادہ ہو. یہ خلاف ورزی ہے، حدود پار کرنا ہے. لائک آپ نے 2 سجدے کیے لیکن آپ کو شک ہے کہ میں نے 2 کیے یا 3 کیے، اور آپ رائٹ وے ابھی اٹھے ہیں تو تیسرا سجدہ کر لیتے ہیں، تو پھر بھی ہم سجدہ صاحب آخر میں 2 سجدے زیادہ کر لیں. اوکے، جزاک اللہ. استاذہ، میرا سوال آپ کی آخری حدیث جو ابھی آپ نے پڑھی اس کے بارے میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پوری کی اور تشہد کے بعد سلام پھیرا اور پھر 2 سجدے ادا کیے اور پھر سلام پھیرا. مجھے لگ رہا ہے میں نے یہ سنا. جی ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی کہ ایک یہ ہے کہ تشہد جو ہے اس کے سلام، یعنی التحیات دروشی و دعاؤں کے بعد آپ نے 2 سجدے کیے، تو پھر اس کے بعد آپ سلام جو کریں گے وہ نماز کا سلام، سجدہ صاحب سب سلام ہو جائے. لیکن اگر آپ نے سجدہ صاحب بعد میں کیا ہے، یعنی التحیات پورا پڑھ کے سلام بھی پھیر دیا اور آپ 2 سجدے اب کر رہے ہیں، تو ان 2 سجدوں کا اختتام پھر سلام پر کریں گے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف 2 سجدے کر لیے، 2 سجدوں کے بعد سلام بھی کرنا ہوگا آپ کو. جی پوچھنا تھا، جیسے ہم الحمد پڑھ رہے ہیں نا، ایسے ہم جلدی میں پڑھ لیتے ہیں، ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم نے صحیح دل سے نہیں پڑھی، مطلب ہمیں اٹینشن نہیں تھی اس وقت پڑھنے کی، ہم دوبارہ سے الحمد نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں، اور اس پہ کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے. ٹھیک. اچھا جی، 2 سجدے کیسے کرنا ہے؟ نیت کرنی ہے واپس سے پورا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس صرف سجدہ. جیسے نماز میں 1 رکعت کے آخر میں 2 سجدے کرتے ہیں، ایسے. یعنی کھڑے سے بس بیٹھ جائے؟ کھڑے تو نہیں، کھڑے نہیں ہوں گے، التحیات آخر تک پڑھیں گے. اوکے. اور پھر سجدہ کریں گے بیٹھے 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 ہی بیٹھے. اوکے. کھڑے نہیں ہونا. ایک سلام پھیر کے آپ سجدے کریں گے یا دونوں سلام؟ دونوں سلام پھیر کے. دونوں سلام پھیر. دونوں سلام پھیر. اچھا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور آپ نے سورہ فاتحہ ان کے ساتھ ساتھ پڑھی، اب انہوں نے گیپ دیا، کچھ امام دیتے ہیں سورہ فاتحہ لوگوں کے پڑھنے کے لیے، اب آپ اس میں دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا آپ چپ رہیں گے؟ اگر آپ نے پہلے پڑھ لیے تو کافی ہے. اوکے.
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ پتا نہیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، 2 3 4 کوئی آئیڈیا نہیں، اور آپ کو ایک دم بیچ میں یاد آتا ہے کہ اب کیا ہوا. تو ایک رکعت تو پڑھی ہے نا پھر بھی. ہاں تو اس کو ایک بنا لیں پھر. اوکے. آپ نے قرات نہیں کی، سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی ہے جی، اس میں کیا کریں گے؟ اس میں سجدہ صاحب نہیں ہے. اس میں نہیں کریں گے. اوکے. میں نے جو پہلے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ اتحیات کا ایک لفظ بھی آپ نے کہہ دیا تو اب آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. جی ہاں. اب آپ اس کو اتحیات کو وہیں چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے یا وہ پوری کریں گے اتحیات؟ نہیں، آپ نے اتحیات پڑھا اور آپ کے سجدے 2 نہیں ہوئے تھے، ایک سجدہ آپ نے کر کے اور آپ اتحیات پر بیٹھ گئے. اتحیات للہ وصلوات آپ نے، اور آپ کو یاد ہے کہ سجدہ کرنا ہے، آپ کو یاد آیا کہ سجدہ نہیں کیا تھا آپ نے. اب آپ جتنی آپ نے اتحیات پڑھی ہے اس کو اینڈ تک پہنچا لیں، اینڈ تک پہنچائیں. ہاں، اوکے. اور پھر کھڑے ہوں اور اس رکعت کا ازالہ کریں، یعنی ایک رکعت اور پڑھیں. ٹھیک ٹھیک. سر میں کوشچن یہ سے ابھی انہوں نے کہا کہ تحیات آپ نے شروع کر دی لیکن یاد آیا کہ ایک سجدہ کیا تھا دوسری والی رکعت میں، تو اب یہ جو رکعت دہرانی ہے ہم اینڈ میں دہرائیں گے نا 4 پڑھنے کے بعد؟ نہیں، پچھلی سے اگلی بنائیں گے، پھر تحیات دوبارہ بیٹھیں گے اس کو 2 سمجھ کے. ہاں جی، کیونکہ وہ ہوا ہی نہیں نا، کیونکہ آپ کی وہ رکعت پہلے والی مائنس ہو گئی. تو اب آپ کیا کریں گے؟ جو نئی رکعت پڑھیں گے اس کے بعد جو حکم آ رہا ہے کرنے کا وہ کریں گے، اتحیات پڑھیں گے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں انشاءاللہ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. امید ہے کہ سارے لوگوں کا کنفیوژن، اتنے زیادہ سوالات تھے اسٹوڈینٹ کے تو وہ سب کلیئر ہو گیا ہوگا، کوئی ابہام یا کوئی کنفیوژن نہیں رہا ہوگا. تو ابھی میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ سجدہ سہو کے کتنے اسباب ہیں؟ اچھا، اس کو دوبارہ سن کر لکھنا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے سچنا جی، بالکل کئی دفعہ سننا پڑتا ہے تو پھر کہیں جا کے انشاءاللہ اور سمجھنا ہے. 3 اسباب. ٹھیک ہے. اچھا ابھی میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی رکن چھوڑ دیا ہے تو کیا سجدہ سہو کریں گے یا رکعت لوٹائیں گے؟ رکعت لوٹائیں گے. رکعت لوٹائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم نے دعا استفتاح نہیں پڑھی تو کیا سجدہ سہو کریں گے؟ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا اگر نماز میں زیادتی ہو جائے تو سجدہ سہو کب کریں گے؟ نماز کے بعد. نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد. اور اگر کمی ہو جائے تو پہلے سلام سے پہلے. ٹھیک ہے. نہیں تو کمی ہو جائے تو پہلے. ٹھیک ہے، سلام سے پہلے. نہیں. اچھا ایک اور سوال یہ ہے، سہو کے بغیر نماز پڑھنے کا اجر کیا ہے؟ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہاں، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ چلتے ہیں. ابھی ٹائم تھوڑا سا ٹائٹ ہوا جائے، ہم ایک اور ٹاپک سنتے ہیں پھر انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں. اب ہم پڑھیں گے سجدہ تلاوت. اس میں بھی بہت لوگ پریشان رہتے ہیں. سجدہ تلاوت کی مشروعیت. علماء نے سجدہ تلاوت کے مشروع ہونے پر اجماع کیا ہے کہ یہ سجدہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس کے واجب ہونے میں اختلاف کیا ہے. واجب وہ ہوتا ہے جس کے چھوڑنے پر گناہ لازم ہوتا. ٹھیک ہے. بس جمہور کے نزدیک یہ سنت ہے. جمہور کے نزدیک یہ سنت ہے. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا
وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے اسے پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے. بے شک ہمارے رب کا وعدہ یقیناً ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے. اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، روتے ہیں، اور قرآن انہیں عاجزی میں زیادہ کر دیتا ہے. یہ ہوتے ہیں اہل علم کہ جن کو قرآن عاجزی میں زیادہ کرتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص قرآن پڑھ کر اس کے اندر عاجزی نہیں آئی نا تو گویا اس نے کچھ نہیں پڑھا. ہمبل ہونا ضروری ہے. سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے. جمہور علماء کے ہاں مشہور ہے کہ تمام کے تمام سجدہ تلاوت سنت ہے، واجب نہیں ہے. جو سجدہ تلاوت کرے تو ایسا کرنا صحیح ہے، اور جو سجدہ تلاوت نہ کرے تو اس کے ذمہ کچھ نہیں ہوگا، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ سے یہ وارد ہوا ہے. عمر بن خطاب سے روایت ہے انہوں نے جمعہ کے دن ممبر پر سورۃ النحل تلاوت فرمائی. جب آیت سجدہ پر پہنچے تو ممبر سے نیچے اترے، پھر سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، یعنی سجدہ تلاوت. یہاں تک کہ جب اگلا جمعہ آیا تو آپ نے ممبر پر پھر اسی سورت کی تلاوت فرمائی. جب آیت سجدہ پر پہنچے تو فرمایا اے لوگو ہم آیت سجدہ پڑھ رہے ہیں، جس نے اس پر سجدہ کیا اس نے ٹھیک اور درست کام کیا، اور جس نے نہ کیا اس پر کوئی گناہ نہیں. تاہم عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہ کیا. وہ لوگوں کو سکھانا چاہتے تھے کہ اس میں آپشن ہے، جو کر سکتا ہے وہ کرے، جس نے نہیں کیا اس کو گناہگار نہ سمجھا جائے. سجدہ تلاوت سنت ہے. تلاوت کرتے ہوئے سجدے والی آیت آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سجدہ تلاوت کرنا سنت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کر تلاوت کرتے، اور جب آپ ایسی آیت سے گزرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے. سجدہ تلاوت کی اہمیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا سجدہ تلاوت کا اہتمام کرنا. ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی قرات کرتے تھے، پس آپ اس سورت کی قرات کرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کے لیے بھی جگہ نہ ملتی، یعنی پورا کراؤڈ جو تھا وہ سجدے میں گر جاتا تو دوسرے کی پیٹھ پہ جیسے سجدہ ہوتا. پھر ابو رافع سے روایت انہوں نے کہا میں نے ابو ہریرہ کے ہمراہ نماز عشاء ادا کی. انہوں نے نماز میں اذا السماء انشقت کی قرات کی تو اس میں سجدہ کیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے ابو القاسم کے پیچھے سجدہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں تو ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ سے جا ملوں. سلف صالحین کا اہتمام. شعبی سے مروی ہے انہوں نے کہا علماء سجدے کو مختصر کرنا ناپسند کرتے تھے، یعنی سجدہ تلاوت بھی پورے اذکار اور تسبیحات کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی ایک جھپکا سا نہیں مارنا چاہیے بلکہ پورا تسبیح پڑھ کے ختم کرنا چاہیے. اور وہ اس بات کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ جب وہ آیت سجدہ پر پہنچے تو وہ سجدہ کیے بغیر اس پر سے گزر جائیں. سورت نجم کے سجدہ تلاوت پر سب کا سجدہ کرنا. ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ہمراہ اس وقت تمام مسلمانوں، مشرکین اور جن و انس نے سجدہ کیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ نجم لکھی گئی. جب سجدہ والی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، اور دوات اور قلم نے بھی سجدہ کیا، وہ بھی جھک گئے. لیکن ایک شخص نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو وہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وہ اس حال میں قتل کیا گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا رہا، یعنی کفر کی حالت میں ہی فوت ہوا. سجدہ تلاوت کرنے پر شیطان کا رونا. ابو ہریرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم آیت سجدہ کی قرات کرتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے. وہ کہتا ہے ہائے اس کی ہلاکت. اور ابو قریب کی روایت میں ہائے میری ہلاکت. ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے انکار کیا، بس میرے لیے آگ ہے. تو یاد رکھیے یہی چیز نماز پڑھنے والوں نہ پڑھنے والوں میں فرق کر دیتی ہے. پڑھنے والے ایک طرف ہے، نہ پڑھنے والے ایک طرف ہے. کوئی آدم کے طریقے پہ چل رہے ہیں اور کوئی شیطان کے طریقے پہ چل رہے ہیں. جسے ہم بچوں وغیرہ کو کہتے ہیں نا نماز پڑھو، اس کی اہمیت، تو ہر وقت یہ لفظ نہ بولا کریں نماز پڑھو. کبھی بیٹھے ہو اچھے موڈ میں تو بچے کریں اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس چوائس ہو تو تم آدم علیہ السلام کے طریقے پہ چلو گے یا شیطان کے طریقے پہ؟
تو ہو سکتا ہے پہلے تو اس کو سوال ہی سمجھ نہ آئے کہ کیا مطلب. تو آپ کہیں گے آدم علیہ السلام کو جب حکم ملا تھا تو انہوں نے سجدہ کیا تھا، اور شیطان کو حکم ملا تو اس نے نہیں کیا تھا. تو تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم اپنے لیے کیا پسند کرو گے؟ ایسے سوال ضمیر جگاتے ہیں، سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، چوائس دیتے ہیں، اور پھر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. تو لوگوں کا ضمیر جگایا کرے، ان کی انا نہیں جگایا کرے. کسی بھی معاملے میں جب کسی کی انا جاگ پڑتی ہے نا تو اس کو پھر کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے، اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. اور جب ضمیر جاگتا ہے تو لوگوں کے دل پگھلنے لگتے ہیں، پھر وہ اس کو لے لیتے ہیں، اور اس کے لیے صرف حکم دینے کی بجائے اور آرگیو کرنے کے بجائے اور دلیل لانے کی بجائے اور بحث کرنے کی بجائے خیر خواہی کے ساتھ دل کی پوری سنجیدگی کے ساتھ سوال کیا تاکہ دوسرا بات سمجھ جائے. کیونکہ اصل ہمارا مقصد کیا ہے کہ یہ شخص مشکل سے بچ جائے کسی طرح، ورنہ ہمیں کیا لگے، اس کی مرضی جو چاہے کرتا پھر، پر چین نہیں آتا نا، کیسے چھوڑ دیں. اور پھر اس شخص کے گھر میں ہونے کی وجہ سے پورے گھر میں ایک نحوست. اگر ایک بندہ بھی نہیں پڑھتا گھر میں نماز تو گھر میں نحوست ہے. اور پھر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہمارا فرض ہے. جب ہم فرض ادا کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے گا، کیونکہ امر بالمعروف نہ کرے پھر پکڑ ہے. ایک عورت نے اپنا طریقہ لکھا ہوتا، کہیں پڑھا تھا میں نے، کہ وہ اپنا ہاتھ بھگوتی، اس پہ خوشبو لگاتی اور پھر پیار سے اپنے شوہر کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی تو اٹھ جاتا. اس کو اٹھتے اٹھتے اچھے خوشبودار ہاتھ کے لمس ملتا تو اٹھ جاتا. پھر ایک چائے کا کپ بنا دے. بس ضمیر جگاتے نہیں، دعا کریں. ہاں دعا بہت ضروری ہے. ریسنٹلی کسی سے میری ملاقات ہوئی تو کہنے لگے ہمارے والد 80 سال کی عمر کے ہیں اور اب جا کر انہوں نے تھوڑا سا اس طرف توجہ کی ہے. مدر ان کی لیکچر لگا دیتی تھی اور وہ بھی ساتھ تھوڑا بہت سنتے تھے تو ان کے اندر بھی ہلچل ہو گئی. اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، پتہ نہیں کب پلٹ جائیں اور پچھلے سارے ہی گناہ معاف ہو جائیں. ہمارا کام تو دعا اور کوشش ہے. سجدہ تلاوت والی آیات سے سجدہ کیے بغیر نہ گزرنا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول کیا سورہ الحج میں 2 سجدے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جو یہ 2 سجدے نہ کرنا چاہے وہ ان دونوں آیات کی تلاوت ہی نہ کرے. پھر یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ سجدہ تلاوت کے بارے میں تاکید آئی ہے، لیکن آپ کا یہ فرمان فلا یقرأہما کہ وہ ان آیات کی تلاوت نہ کرے تو ممکن ہے کہ اس کو اس بات پر معمول کیا جائے کہ انسان انہیں نماز میں نہ پڑھے تاکہ اسے سجدے کی ضرورت پیش نہ آئے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا قرآن پڑھ جائے اور ہر سجدے کی آیت کو چھوڑتا جائے، یہ نہیں ہے اس کا مقصد. یعنی نماز میں پھر چوائس اوپن ہے، پورا قرآن ہے کہیں اور سے پڑھ لو، یہ نہ نماز میں نہ پڑھو. اور اگر انہیں نماز سے ہٹ کر پڑھے گا تو یہ امر مطلوب ہے کہ انسان پورا قرآن پڑھے، لیکن یہ بات کہ پہلے وہ نماز میں ان دونوں سجدے والی آیات کو منتخب کرے پھر سجدہ نہ کرے تو ایسا کرنا مناسب نہیں. یعنی آپ پڑھ تو رہے ہیں وہ آیتیں جو سجدے والی ہیں اور سجدہ ہی نہیں کر رہے تو ایسا نہیں کرنا. یا آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس کی اہمیت بہت ہے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. سجدہ تلاوت کا طریقہ نمبر 1 طہارت. اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ افضل یہی ہے کہ انسان وضو کر لے، یعنی وضو سے ہو. لیکن اگر وضو نہیں تو سجدہ نہ چھوڑے، سجدہ کر لے. سجدہ تلاوت کے لیے طہارت کی شرط نہیں لگائی جائے گی کیونکہ انسان جنابت کے علاوہ تمام حالات میں قرآن پڑھ سکتا ہے، اور اگر سجدہ کی آیت آ جائے تو وہ سجدہ کرے گا، خواہ وہ طہارت کی حالت میں ہو یا نہ ہو. قبلہ رخ ہونا ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو جائے، لیکن اگر مشقت ہو اس میں نہ ہو پائے تو جدھر بھی رخ ہو سجدہ کر سکتا ہے انسان. لیکن مسنون طریقہ یہی ہے کہ اگر ممکن ہو تو سجدہ تلاوت کے لیے قبلہ رخ ہوا جائے. امام زہری کہتے ہیں کہ اگر تم حالت اقامت میں سجدہ کرو، یعنی گھر پہ ہو، مسجد میں ہو، تو قبلے کی طرف رخ کر کے کرو، اور اگر تم سوار ہو تو پھر جدھر تمہارا رخ ہو اس میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں. تکبیر کہنا ابو قلابہ اور ابن سیرین سے مروی ہے، ان دونوں کا کہنا ہے کہ جب آدمی نماز کے علاوہ سجدہ تلاوت کرے گا تو اللہ اکبر کہے گا. ٹھیک ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے آیت سجدہ آ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے. لیکن بعد میں سلام کی ضرورت نہیں. جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو سلام نہیں کریں گے، اور یہ ایک ہی سجدہ ہے، 2 نہیں ہے.
سجدہ سہو 2 سجدے ہیں، لیکن سجدہ تلاوت 1 سجدہ ہے. سجدہ تلاوت میں سلام کرنا مشروع نہیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے بارے میں کسی ایک نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی سے یہ نقل نہیں کیا کہ ان میں سلام بھی ہوگا، اور نہ ہی صحابہ سلام پھیرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہے نماز کے باہر سجدہ تلاوت کا طریقہ. نماز کے اندر سجدہ تلاوت کا طریقہ، تکبیر کہہ کر سجدے میں جانا. سجدہ تلاوت میں جانے اور اٹھنے کے لیے تکبیر کہنا. مثلا آپ نے سورت اذا السماء انشقت پڑھی ہے تو سجدے والی جگہ پہ پہنچ کے آپ اللہ اکبر کہہ کے سیدھے نیچے چلے جائیں گے سجدے میں، رکوع نہیں کریں گے، ڈائریکٹ سجدہ کریں گے. اور جب سجدہ کر لیں گے تو اٹھتے ہوئے پھر کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر کہیں گے. اگر سورت کے آخر میں سجدہ ہو، مثلاً کون سی سورت؟ سورت علق، تو پھر کیا کریں گے؟ اگر سورت کے آخر میں سجدہ ہو اور مزید تلاوت نہ کرنی ہو تو پہلے سجدے کے لیے تکبیر کہی جائے گی، سجدہ تلاوت ادا ہوگا، پھر تکبیر کہہ کر اٹھا جائے گا، اور کھڑے ہو کر رکوع کے لیے تکبیر کہہ کے رکوع پہ جایا جائے گا. یعنی یہ سجدہ الگ کیا جائے گا اور پھر کھڑے ہو کے رکوع کر کے دوبارہ پھر وہ سجدے اور آگے نماز کنٹینیو کی جائے گی. واضح؟ اوکے. ابن عثیمین کہتے ہیں نماز میں سجدہ تلاوت بالکل اسی طرح ہے جیسے نماز میں عام سجدہ ہوتا ہے. کیسے ہے؟ جیسے عام سجدہ ہوتا ہے نماز کا، ویسے ہی سجدہ تلاوت ہے. نہیں سمجھ آئی؟ جیسے نماز کا سجدہ کرتے ہیں ویسے ہی سجدہ تلاوت ہوتا ہے. اب سمجھ آ گئی؟ اوکے. یعنی سجدہ تلاوت میں جانے اور اٹھنے کے لیے تکبیر کہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ سجدہ تلاوت قرات کی آخری آیت میں آیا ہو اور اس کے بعد سورت ختم ہو گئی ہو یا قرات کے درمیان میں آؤ. جب بھی وہ سجدے میں جائے گا تکبیر کہہ کے ہی جائے گا. پھر جب رکوع کرنے لگے تو اس وقت رکوع کے لیے تکبیر کہے. یہاں 2 تکبیرات مسلسل کہنے پر کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہر تکبیر کا سبب الگ الگ ہے. واضح؟ سجدہ تلاوت کی مسنون دعائیں. حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن کے سجدوں میں سجدہ کرتے ہوئے یہ دعا تکرار سے پڑھا کرتے تھے. ایک دفعہ نہیں، کئی بار. سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور اپنی طاقت اور اپنی قوت سے اس کی سماعت اور اس کی بصارت بنائی. یعنی کان آنکھ اللہ نے اپنی قوت سے بنائے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میں درخت کے نیچے ہوں اور گویا کہ درخت سورت صاد پڑھ رہا ہے، یعنی اس سے آواز آ رہی تھی سورت صاد کی. پھر جب وہ آیت سجدہ پر آئے تو اس نے سجدہ کیا، درخت نے بھی، اور اپنے سجدے میں کہا اللہم اغفر لی بہا، اللہم حط انی بہا وزرا واحدث لی بہا شکرا وتقبلها منی کما تقبلت من عبدک داود سجدتہ. ٹھیک ہے، یہ تقبلتا ہے. اے اللہ اس سجدے کی وجہ سے مجھے بخش دے، اے اللہ اس کے ذریعے میرے بوجھ دور کر دے. یعنی زندگی کے جو بوجھ ہوتے ہیں نا وہ سجدوں سے دور ہوتے ہیں، اور میرے لیے اس کے ذریعے شکر نعمت پیدا کر دے اور اسے مجھ سے قبول فرما لے، جیسا کہ تو نے اپنے بندے داؤد سے ان کا سجدہ قبول فرمایا تھا. قرآن مجید میں آتا نا وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کے وقت گیا اور آپ کو اس کی خبر دی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. آپ نے فرمایا اے ابو سعید تم نے بھی سجدہ کیا؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کہ تم درخت کی نسبت سجدہ کرنے کے زیادہ مستحق تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ صاد کی تلاوت فرمائی. پس جب آپ آیت سجدہ پر آئے تو سجدے میں آپ نے وہی فرمایا جو درخت نے اپنے سجدے میں کہا تھا. نماز کے سجدے والی دعائیں پڑھنا. اگر یہ اوپر والی 2 دعائیں یاد نہیں تو جو نماز میں سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی وہ بھی کافی ہے. سجدہ تلاوت دوسرے سجدوں کی طرح ہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان سبح اسم ربک الاعلی کے متعلق فرمایا ہے کہ اسے اپنے سجدوں میں پڑھا کرو. تو اس پر ہم کہتے ہیں کہ جب انسان سجدہ تلاوت کرے تو وہ کہے سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی،
اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ اللہم اکتب لی بہا اجرا وحط انی بہا وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود. تو اگر انسان اس کے علاوہ کوئی دعا پڑھے جب اسے یہ حفظ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. اگر جیسے سجدہ تلاوت کوئی پڑھی یا کوئی بھی سورہ پڑھی جس میں آخر میں سجدہ ہے اور پھر سجدہ کیا اور پھر اٹھ کے کوئی اور سورہ شروع کر دی, جی کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے, ایسا بھی کر سکتے ہیں. مکروہ ٹائم پر کر سکتے ہیں سجدہ تلاوت, مکروہ ٹائم جیسے فجر کی نماز کے بعد. جی یہ سبب کا سجدہ ہے نا. السلام علیکم استاذ. اس کا مطلب ہے کہ نماز میں اگر سجدہ تلاوت آ جائے تو وہ نہیں چھوڑ سکتے, وہ کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت میں. جی کرنا چاہیے, چھوڑنا نہیں چاہیے. اس لیے آپ نے دیکھو کہ رمضان میں ہمیشہ امام کرتے ہیں, کسی بھی مسلک کسی بھی مسجد کہیں بھی چلے جائیں سبھی کرتے ہیں. لیکن عام ایسے اگر تلاوت کر رہے ہیں تو آپشن اپنی تلاوت اگر کر رہے ہیں جی افضل یہی ہے, کرنا ہی چاہیے, اللہ ہی کہ کوئی مجبوری ہو جائے. اگر ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہو یعنی آڈیو چل رہی ہو کہیں تو بس جھک جائیے, لیکن یہ کہ اگر نہ جھکے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کہتے ہیں کہ تلاوت کرنے والا جھکے تو آپ جھکے. تو اب اس میں شک ہے کہ جب وہ تلاوت کر رہا تھا وہ جھکا تھا کہ نہیں. اگر وہ جھکا تھا تو ہمیں بھی جھک جانا چاہیے. 10 دفعہ پڑھے ایک ہی سجدہ ہوگا. جی آپ یقین کریں کہ بیچ میں تلاوت بریک کر کے اس وقت جھک جانا اچھا لگتا ہے. جی فریش بھی ہو جاتے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی نماز پڑھنے کے بعد آپ کی کیفیت ایک دم پھر اچھی ہو گئی, پڑھتے پڑھتے تھک جاتے, پھر بیچ میں نماز آئی, نماز پڑھی, پھر فریش ہو گیا مائنڈ. تو ایسے سجدہ تلاوت بھی تلاوت کرتے کرتے انسان ذرا نیند میں آنے لگتا ہے, پھر سجدہ کرتا ہے تو پھر ذرا فریش ہو جاتا ہے. بلڈ فلو ایگزیکٹلی سجدے میں جاتے ہوئے بلڈ فلو جو ہے وہ برین میں چلا جاتا ہے تو آپ اس میں فریش ہو جاتے ہیں. السلام علیکم استاد, میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جب وہ سجدہ تلاوت پڑھتے ہیں تو قرآن پہ ہی سجدہ کر لیتے ہیں. ایسا کرنا ہے نہیں, اس قرآن پہ سجدہ نہیں, اس قرآن پہ سر رکھ لیتے ہیں, ماتھا اپنا رکھ لیتے ہیں پڑھتے پڑھتے. یہ صحیح نہیں ہے. بہت شدید ضرورت کے علاوہ خواہ کچھ چیزیں قرآن کے اوپر نہیں رکھنی چاہیے, اس کو ایک طرف رکھتے ہیں آپ. آیت جب پوری ہو جائے پھر کرنا بہتر ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی 14 اکٹھے کرنے کی, حالانکہ 15 سجدے ہیں, یہ بھی یاد رکھیں. اچھا وہ جو لوگ قرآن خوانی کرواتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ دیں ہم سجدے کم کر دیں گے, بس ایک جب نئی چیز خود ایجاد کی تو پھر سارا دین شروع ہو گیا نا, پھر تو حد ہی ختم ہو گئی, ہر چیز اپنے ہاتھ میں لے لی. میں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں تو عموماً ان کو پڑھاتے پڑھاتے بار بار وہ آیت سجدے والی پڑھانی پڑتی ہے, پھر وہ بچے بھی پڑھتے ہیں تو ہم سرکل میں بیٹھے ہوتے ہیں. پھر اس صورت میں کیا کروں, بس آخر میں ایک سجدہ سب کر کے اٹھ جائے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بچے آگے بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. اس میں نماز والی شرائط نہیں ہے, جتنی ہو سکے اتنا تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر نہیں ہو سکتی تو بھی کر لینا. یعنی اصل کیا ہے کہ سجدے والی بات آئی اور ہم جھک گئے تو آؤ جھک جائیں, بس اتنی سی بات ہے. سجدہ شکر, سجدہ شکر کی اہمیت. سجدہ شکر ان عظیم عبادات میں سے ہے جن کے ذریعے بندہ اللہ جل و علا کا شکر ادا کرتا ہے, کیونکہ اس میں اپنے جسم کا سب سے معزز ترین حصہ یعنی چہرہ زمین پر رکھ کر اللہ کے لیے خضوع اختیار کیا جاتا ہے, اور اس کے ذریعے دل اور زبان اور تمام اعضاء سے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی ملنے پر سجدہ شکر ادا کرنا. ابو بکرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی خوشی والی خبر آتی یا آپ کو کسی بات کی خوشخبری دی جاتی تو آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے. ہم نے زندگی میں کتنی دفعہ ایسا کیا, کتنی ہی گڈ نیوز سنی ہوگی, کتنی ہی خوشخبریاں سنی ہوگی, کبھی بچے کی ولادت کی, کبھی کسی بچے کی کامیابی کی, کبھی کسی کی شادی کی, لیکن ہم خوشی کا اظہار عموماً اللہ کی نافرمانی سے کرتے ہیں, جبکہ خوشی کا اظہار اللہ کی فرما برداری سے اور اس طریقے اور اس کام سے کرنا چاہیے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پر لمبا سجدہ شکر ادا کرنا. عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی کسی زمین میں داخل ہو گئے. وہاں آپ قبلہ رخ ہو کر سجدے میں گر گئے. صدقے کی کسی زمین میں داخل ہوئے, وہاں قبلہ رخ ہو کر سجدے میں چلے گئے. اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عز و جل نے آپ کی روح قبض کر لی ہے. کبھی آپ بھی یہ کر کے دیکھیں, کوئی نعمت یاد کر کے بس لمبا, جو آج تک لمبا نہ کیا ہو اتنا. ہمارے میں ویسے اسٹیمنا ہی نہیں ہے. میں نے یہ تجربہ کرنے کی کوشش کی تو سانس ہی اتنا پھول گیا کہ مشکل ہوئی, کیونکہ ہمارے عام سجدے بھی اتنے لمبے نہیں ہیں. لیکن کریے گا ضرور انشاءاللہ. اس بات پہ شکر کہ اللہ تو نے ہمیں سجدہ صاحب کا طریقہ سکھا دیا. یہ سجدہ شکر ہے نا. وہاں آپ قبلہ رخ ہو کر سجدے میں گر گئے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عز و جل نے آپ کی روح قبض کر لی ہے. میں دیکھنے کے لیے آپ سے قریب ہو کر بیٹھ گیا تو آپ نے اپنا سر اٹھا کر فرمایا, کون ہے؟ میں نے عرض کیا, عبد الرحمن ہوں. آپ نے فرمایا, کیا ہوا؟ یعنی آپ اتنے محب تھے کہ آپ کو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ یہ پریشان ہوا ہے. میں نے کہا, اللہ کے رسول, آپ نے ایسا سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عز و جل نے اس میں آپ کی روح قبض کر لی. اس پر آپ نے فرمایا, جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری سنا دی کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں, جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا, اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اسے سلامتی دوں گا. اس پر میں نے اللہ عز و جل کے لیے سجدہ شکر ادا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے پر سجدہ شکر ادا کرنا. ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ صاد میں سجدہ کیا اور فرمایا, داؤد علیہ السلام نے یہ سجدہ بطور توبہ کیا تھا اور ہم یہ سجدہ شکرانے کے طور پر کرتے ہیں کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی. وَنَحْنُ نَسْجُدُهَا شُكْرًا لِلَّهِ عَلَى قُبُولِهِ تَوْبَةَ نَبِيِّهِ. اگر میرے پاس زیادہ ٹائم ہوتا نا تو جتنی عربی اس ڈاکیومنٹ میں ہے میں آپ کو ایک ایک چیز پڑھ کے پہلے عربی میں بتاتی پھر اردو میں بتاتی, لیکن وہ کورس 9 ویکس میں پورا نہ ہوتا. ویسے ابھی یہ کتابیں بہت اچھی ہیں, یہ نماز نبوی یہ زیادہ اچھی کتاب ہے, لیکن مختصر یہ مسنون نماز اور روزمرہ کی دعائیں, یہ نماز کے بعد پڑھے جانے والے اذکار کا کارڈ, یہ تہجد کی دعا کہیں ایسی جگہ لگا دی جائے جہاں آپ تہجد پڑھتے ہیں, اور یہ نماز محمدی اور مسنون دعائیں. یہ پروفیسر محمد ذوالفقار کی کتاب ہے, پریئر اکارڈنگ ٹو دا سنہ. تو ان میں یہ چیزیں آپ کو اکثر مل جائیں گی, ساری تو نہیں ملیں گی لیکن اکثر مل جائیں گی. اس کا ایک پارٹ بھی ہے جو ابن القیم کی کتاب ہے اور وہ عربی کی کتاب ہے, اور وہ نماز کا جو روحانی پہلو ہے اس پر زیادہ فوکس کرتی ہے. سجدہ شکر کے احکام سجدہ تلاوت والے ہیں. ٹھیک ہے, سجدہ شکر کے احکام سجدہ تلاوت والے ہیں. جیسے آپ سجدہ تلاوت کے لیے گئے تھے نا اللہ اکبر کہہ کے اور ایک سجدہ کیا, ایسے ہی سجدہ شکر بھی ہوگا. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ سجدہ شکر کی صفت اس کے افعال, اس کے احکام اور اس کی شرائط میں سجدہ تلاوت کی صفت جیسی ہی ہے. سجدہ شکر میں کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے. سجدہ شکر میں کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے, بلکہ سجدہ شکر کرنے والے کے لیے مشروع یہ ہے کہ وہ سجدے کی حالت میں موقع محل کے مطابق اللہ کی حمد, اس کے شکر, اس سے دعا اور اس سے استغفار وغیرہ میں سے کچھ بھی کہے. ٹھیک ہے, یعنی دعائیں جو سجدے کے اندر پڑھی جائیں گی وہ بھی ہیں, اور جو نعمت آپ کو ملی ہے اس پر یا رب لک الحمد یا کوئی بھی چیز آپ شکرانے کے طور پر جو آپ کے دل میں آ رہا ہو آپ اس کو پڑھیں. شکرانے کے نفل مشروع نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں نا ہم شکرانے کے 2 گانا پڑھتے ہیں, شکرانے کے نفل نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں میرے علم کے مطابق سنت میں کوئی بھی نماز صلاۃ الشکر کے نام سے نہیں ہے. البتہ احادیث میں سجدے کا ذکر ہے جسے سجدہ شکر کہتے ہیں. ایک اور جگہ یہ بھی کہا گیا کہ شکر کے لیے قیام اور رکوع پر مشتمل نماز نہیں ہے, بلکہ شکرانے کے لیے صرف سجدہ شکر ہے. تو مسلمان کے لیے مشروع ہے کہ جب اسے کوئی خوشی والی بات پہنچے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کرے. بس جہاں تک صلاۃ الشکر کی بات ہے اس کی کوئی اصل نہیں. مشروع مطلب پرسکرائبڈ. دیکھیں ویسے آپ نفل پڑھتے رہیے, ساری عبادت ہی شکر ہے اصل میں. جیسے روزہ رکھتے ہیں یا کچھ بھی, تو یہ اصل میں ہم شکر ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا. پھر خود سے بنانا کوئی بھی چیز بدعت بن جاتی ہے نا, کہ کسی کو پابند کرنا یا خود, تو اس لیے جب آسانی کر دی اللہ نے, صرف سجدہ کر لو, بات اتنی بھی کافی ہے, تو اتنا ہی کرتے رہے. اب دیکھیے بعض اوقات نماز پڑھنے میں ہمیں سستی ہو جاتی ہے, سجدہ کرنے میں کتنی دیر لگے گی,
جہاں بیٹھے کوئی قبلے کے رخ کی پابندی نہیں، کچھ نہیں. وہیں اگر آپ سفر میں ہیں، راستے میں ہی فون آ گیا اور آپ نے سن لیا، اور تو ادھر ہی بیٹھے بیٹھے جھک جائیں. رفع یدین ہوگا سجدہ شکر اور دیکھیں سجدہ سجدے میں تلاوت رفع یدین ہے ہی نہیں. صحیح نہیں، جب ہم تلاوت کر رہے ہوں گے قیام میں نماز کے اندر تو ویسے ہی ہے نا، وہ تو ہے لیکن اس کے بغیر نہیں ہے. اوکے وہ تو نیچے جا رہے ہیں تو اس وجہ سے. صحیح. میری عادت ہے کہ اگر کوئی اچھی خبر ملے تو میں فوراً کہہ دیتی ہوں الحمدللہ، شکر الحمدللہ. تو اس کے بعد اگر میرا بہت زیادہ دل چاہتا ہے کہ میں واقعی اور اپریشیٹ کروں تو نماز کے بعد بھی میں 2 نفل پڑھ لیا کرتی تھی. نفل نہیں پڑھے، بس سجدے کر لیں. سجدے کر لیں تو وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں اور کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں. خبر ملتے ہی کرنا افضل ہے، ورنہ جس وقت یاد آئے اس وقت بھی کرنا. مگر ایک دم فوراً منہ سے تو نکلتا ہی یا اللہ تیرا شکر ہے. ہاں تو ساتھ جھک بھی جائے تو اور زیادہ اچھا ہے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہر نماز میں بھی ہم آفٹر فرض نماز کے بعد بھی سجدہ شکر کے لیے کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا مسئلہ؟ دیکھیے سجدہ شکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ جب آپ کو کوئی خوشخبری ملی، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو ہر نماز کے پہلے کوئی خوشخبری ملی ہوتی ہے تو آپ کر لیجیے، کیونکہ ابھی جو ہم نے نماز پڑھی وہ بھی تو شکر ہی تھا نا. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ سجدہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قبلے کی ڈائریکشن ہی ہو یا آپ جہاں پہ جس جگہ بھی بیٹھے ہیں. دیکھیے جو میں نے عرض کیا نا کہ سجدہ شکر سجدہ تلاوت ہی کی طرح ہے، اس میں قبلے کی ڈائریکشن اگر ہو تو بہت اچھا ہے، نہ ہو تب بھی خیر ہے. ویسے تو آپ نے ابھی کہا کہ مطلب فرض نماز کے بعد سجدہ، لیکن مطلب کبھی یہ ہوتا ہے جیسے اپنی کوئی بات کہنی ہے اللہ سے اور شکر کرنا ہے یا کچھ بھی کر لے. اوکے. سجدے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ نہیں، ہو تو افضل ہے، نہ ہو تو کوئی بات نہیں. جیسے قرآن پڑھنے کے لیے ہو تو افضل ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. اور نماز کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، حاجات ہے یا جو بھی ہے کچھ، اس میں تو خالی شکر کی نماز شکرانہ پڑھنے نہیں ہے، پورے دن میں جیسے کوئی نہیں ہے، خالی نوافل پڑھتے رہے. صلاۃ و توبہ ہے، صلاۃ و شکر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تازہ پیریڈز میں سجدہ شکر کر سکتے جنابت کی حالت میں نہیں کرنا، اور سجدہ تلاوت پیریڈ بھی جنابت ہی کی ایک طرح سے حالت ہے. اور سجدہ تلاوت بھی نہیں. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل آتی تھی تو وہ نماز کی طرف دوڑتے تھے، تو وہ صلاۃ الحاجت ہی ہو گئی. اور وہ جو آتا ہے نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو وہ بھی آ جاتا ہے اس میں. السلام علیکم. میں ہر روز شکرانے کے نفل ادا کرتی ہوں، تو کیا ان کو ویسے ہی ادا کر لیں. اچھا وہ شکرانہ ہی قرار پائے گا، لیکن کوئی ایسی نماز ہے نہیں. اچھا ویسے نفل چھوڑے نہیں، دہا کے وقت چاش کے وقت پڑھا کریں. جی. اور اس کے بعد اگر کوئی انسان بیٹھ کے استغفار کرتا ہے، خاص طور پر یہ دعا، اگر کوئی آپ کی زندگی میں پریشانی ہے نا تو یہ نسخہ کر کے دیکھیں. یعنی دہا یا اشراق کی نماز کے بعد ادھر ہی بیٹھے ہوئے 100 دفعہ پڑھیں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. ٹھیک ہے، رب اغفر لی وتب علی، اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھ پہ مہربان ہو جا. انک انت التواب الغفور، تو تواب بھی ہے اور غفور بھی ہے. ساتھ جیسے ہم فجر کی نماز پڑھ کے ہم ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ذکر کریں، تو پھر وہ اشراق کے 2 نفل پڑھ کے آپ اٹھ جائیں، تو پھر ہمیں چاش کی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی 10 بجے جو چاش کے 4 نفل ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں دوبارہ، اگر نہ پڑھنا چاہیں تو یہ ایک دفعہ پڑھی ہوئی کافی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی سجدہ تلاوت کی طرح سبب کا سجدہ ہوگا، اور اس میں بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرنا ہے. اٹھتے ہوئے نہیں اللہ اکبر کہنا، صرف جاتے ہوئے. تو پھر جب سجدہ تلاوت کریں گے نماز کے علاوہ تو اس میں بھی جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، لیکن اٹھتے ہوئے نہیں. ہاں، ان سجدوں میں اپنی لینگویج میں باتیں کر سکتے ہیں. یعنی جیسے آپ فجر کی نماز پڑھی، بیٹھے رہے، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، سورج بلند ہو گیا، پھر آپ 2 نفل پڑھتے ہیں، پھر بیٹھ کے یہ دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. چلیے انشاءاللہ آپ لوگ اپنا ہوم ورک نوٹ کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی ملنے پر سجدہ شکر ادا کر لیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی خوشی والی خبر آتی یا آپ وسلم کو کوئی خوشخبری دی جاتی تو آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے تھے. ہوم ورک یہی ہے کہ اس ہفتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش
तलावत की जो 2 दुआएं हैं दाऊद अलैहिस्सलाम वाली और सजदा वजिया वाली, वो दोनों आप लोगों ने अपने बनीज के साथ सुनानी है, बनीज को एक दूसरे को। और अत्तहियात में जो हम दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा हदीनी फिमन हदैत, तो इंशाल्लाह वो जो है वितर में जो वितर की दुआ है वो अपने बनीज के साथ शेयर करें, ठीक है, सुनाना है याद करके। आई होप आप लोगों को होमवर्क आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा, इंशाल्लाह इससे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक अपना होमवर्क नहीं भेजा तो काइंडली अपना होमवर्क सबमिट करा दें जो पिछली क्लास का आप लोगों को दिया गया था। इसके साथ ही अपनी क्लास को कंक्लूड करते हैं। इनसे किसी का कोई भी सवाल हो वो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है, कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात पूछनी हो तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। इसके साथ ही क्लास को कंक्लूड करते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।